بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور اسی اللہ نے 2 دریاؤں کو مخلوط کیا ہے، ایک میٹھا اور مزیدار اور دوسرا کھارا کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی، اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب اور سسرال والا بنایا. 2 رشتے ہوتے ہیں، ایک نسب ہوتا ہے یعنی وہی جو ماں اور باپ کے ذریعے چلتا ہے، اور ایک انسان کے رشتہ دار اس کے سسرال کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. شادی کی وجہ سے انسان کے، مرد کے بھی عورت کے رشتے پیدا ہوتے ہیں. اس کو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے، صاد ہا اور را. اور جو اپنے ماں باپ سے ہوتے ہیں رشتے، جیسے کہ بہن بھائی وغیرہ اور اسی طرح باقی رشتہ دار، انہیں نسبی رشتہ دار کہا جاتا ہے، اور ان کو سحر یعنی سسرالی رشتہ دار. اور آپ کا پروردگار بڑی طاقت والا ہے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ضرر، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں دوسرے کافروں کی پشت پناہی کرتے ہیں. کافر کیا کرتا ہے؟ رب کے مقابلے میں جو رب کے مخالف ہے ان کا پشت پناہ بن جاتا ہے، بجائے یہ کہ مومنین کا پشت پناہ بنے، کفار کا پشت پناہ بنتا ہے. اور اے رسول، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو شخص چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لو. میں بات بتا رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے، اس کو مانو یا اس بات کو نہ مانو. اور اے رسول، اس اللہ پر توکل کیجئے جو ایسا زندہ ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی ثنا کے ساتھ تسبیح ہے. یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے علاوہ باقی جو کوئی بھی ہے سب نے بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے. اے رسول، اس اللہ پر توکل کیجئے جو ایسا زندہ ہے کہ جس کے لیے موت نہیں ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے مطلع ہونے کے لیے بس وہ خود ہی کافی ہے. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے بتائے، ورنہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. اس کو پتہ ہے اس کے بندے کیا کر رہے ہیں. جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا. وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو. اس کے بارے میں بے خبروں سے نہ پوچھو رحمان کون ہے. خبیر جو اس کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، اس کی معرفت رکھتے ہیں، اس سے سوال کرو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے؟ رسول اللہ کہتے ہیں کون رحمان؟ تیرے کہنے پر ہم اسے سجدہ کر دیں.
پھر ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ سے نفرت، اللہ سے نفرت، دین سے نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ اور روشن چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے ایک دوسرے کی جگہ لے لینے والے شب و روز بنائے. اس شخص کے لیے نصیحت بنایا ان کو جو نصیحت لینا اور شکر ادا کرنا چاہتا ہے. اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں. اب یہاں پر اللہ اپنے خاص بندوں کی کچھ صفات بیان فرماتا ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے. ان کی چال ڈال متکبرانہ نہیں ہوتی. اور جب جاہل ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. یہ کیا ہے جاہلوں کو سلام کرنا؟ کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جاہل ہیں لیکن پوچھتے ہیں اپنی جہالت دور کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے جاہل مزاج، وہ پوچھنے کے لیے اور اپنی جہالت دور کرنے کے لیے سوال نہیں کرتا، وہ لڑنے کے لیے سوال کرتا ہے، وہ اعتراض کرنے کے لیے سوال کرتا ہے. ایسے جاہل کہ جو جاننا نہیں چاہتے، صرف جھگڑنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن اللہ اپنے بندوں کی روش کیا بتا رہا ہے کہ وہ نرم سا سلام کر کے گویا کہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں. کیونکہ وہ الجھنا چاہتے ہیں، یہ ان سے نہیں الجھتے. ہاں کوئی حق جاننے کے لیے سوال کرے تو سوال کا جواب دینا ضروری ہے. لیکن بہت سارے کیسے اس مکہ میں جھگڑالو کافر تھے، رسول اللہ سے سوال کرتے تھے حق جاننے کے لیے، نہیں تیرے پر فرشتہ کیوں نہیں آتا، کیوں جھگڑا کر، یہ کیوں نہیں ہوتا. اسی طرح یہودی رسول اللہ کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، فلان فرشتہ کیوں نہیں آ رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا. یہ سارے سوال کس لیے تھے؟ بہانہ ڈھونڈنے کے لیے، تاکہ اس دین کے آگے سر نہ جھکانا پڑے. لہٰذا اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی کیا بتائی؟ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے کلام کرتے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. یعنی یہ عباد الرحمن کی ایک نشانی یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ کم از کم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام میں عبادت کرتے ہوئے ان کا گزرتا ہے. کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور جنہیں توفیق دی ہے انہیں اس پر قائم رکھے. اور جو یوں التجا کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے یوں گڑ گڑا کر التجا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا، بے شک اس کا عذاب تو بڑی تباہی ہے، بے شک جہنم تو بدترین ٹھکانہ اور بدترین مقام ہے. اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں. نہ تو اتنا خرچ کیا کہ حد سے بڑھ گئے، اور نہ ہی یہ بخیل ہوتے ہیں کنجوس، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں. ان دونوں کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں، خدا کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور فضول خرچیاں بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے. صدق اللہ العلی العظیم.